الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلبنا وقلوبنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب وجهنا ووجوهنا وطبيب بدننا وطبيب أبداننا وطبيب جسمنا وطبيب أجسامنا وطبيب جسدنا وطبيب أجسادنا وطبيب أولادنا وطبيب أمنا وأبينا وطبيب عترتنا وطبيب عشيرتنا وطبيب كلنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد.
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. اگر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے، سلیقے سے با ادب طریقے سے، تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. تو محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یادگار حسینی کمیٹی کی جانب سے محافل یادگار حسینی کا سلسلہ جو کہ 10 روزہ ہوتا ہے جاری اور ساری ہے. الحمدللہ 10 دن تک روزانہ مختلف موضوعات پر خطابات کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور کئی سالوں سے رب جلال کا فضل و احسان ہے کہ یہ محافل کا سلسلہ جاری ہے. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان محافل کو قائم دائم رکھے تا دم قیامت. پروردگار عالم اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور یہ سلسلہ آگے مسلسل بڑھتا ہی رہے. جو حضرات اس میں تعاون کرتے ہیں بالخصوص یادگار حسینی کی جو کمیٹی ہے، ہمارے اسلم بھائی وصال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. باقی جو لوگ اس سے وابستہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، ہماری بہنوں کا بھی یقینی طور پر تعاون رہتا ہے. اور الحمدللہ 10 دن تک ہماری بہنیں بھی الحمدللہ اس محفل کو باپردہ رہ کر سنتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج چوتھی شب ہے اور آج میری گفتگو کا موضوع شان اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کہ وہ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے
اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا أسألكم عليه أجرا، مجھے تم سے کسی قسم کی جزا نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر میں تم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہوں تو فقط وہ یہی ہے کہ تم میری اہل بیت سے پیار کر کے رکھ جاؤ۔ اس آیت کا کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تب آیت آپ کو انشاءاللہ واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام شب و روز دین کی خدمت کیا کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے، دن رات اعلاء کلمت الحق کے لیے حضور علیہ السلام کی کاوشیں جاری تھی۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ حضور تو دن رات محنت فرماتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہیں، حضور کے گھر والے بھی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا معاشی جو سلسلہ ہے وہ کس طرح چلتا ہوا؟ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد سب نے مل کر آپس میں کچھ مال جمع کیا، اور یہ طے پایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً ہم اس کو پیش کریں، تاکہ حضور علیہ السلام کی جو مصروفیات ہیں دین کے لیے، تو حضور علیہ السلام کے جو معاشی معاملات ہیں وہ اس طرح سے آگے بڑھتے رہیں۔ اب مال تو جمع کر لیا، اب حضور کی بارگاہ میں پیش کون کر؟ ادب بھی تو ہوتا ہے، ادب کی وجہ سے، ورنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کو سبحان اللہ حریص علیکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آقا کی شان تو یہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مال کو جمع کر لیا آپس میں مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے لیے، پر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کون لے کر جائے؟ تو سوچا کہ اور کسی کو چھوڑو، حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کو ہی آگے کر دیں۔ چچا جو ہے حضور کے چچا کو آگے پیش کر دیں گے کہ بھائی آپ آگے بڑھیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدمت سونپ دی گئی۔ حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی تعریف بھی بیان کی، حضور کی توصیف بھی کی، حضور کی ثنا کی۔ انداز دکھا بات کا، پہلے تعریف کی، پہلے حضور کی توصیف بیان کی۔ آقا آپ حضور آپ کی کیا بات، آقا آپ کا کمال ہے جی، اب عرض کیا حضور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ یہ کچھ مال ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، توجہ۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں وہ صحابہ کا جمع کیا ہوا مال پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا، حضور نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، میں جو کچھ تمہیں دین سکھاتا ہوں، میں تمہیں جو کچھ شریعت سکھاتا ہوں، جو باتیں بتاتا ہوں، اسلام کی جو باتیں تمہیں سمجھاتا ہوں، مجھے اس پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تم سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کرتا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، کوئی عوض نہیں چاہیے، مجھ سے تم سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہی نا تو صحابہ کو خاموش ہو گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، بولو سبحان اللہ۔
قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، آیت کا نزول ہونے لگ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں قرآن کی یہ آیت لے کر آئے اور کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب علیہ السلام، رب آپ پر سلامتی نازل فرماتا ہے اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، جو کچھ میں تمہیں دین پہنچاتا ہوں، اسلام پہنچاتا ہوں، اسلام کی باتیں بتاتا ہوں، تمہیں شریعت سکھاتا ہوں، مجھے تم پر اس پر کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے۔ ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو سن لو الا المودۃ فی القربى، بس میں تم سے صرف ایک ہی بات کا تقاضا کرتا ہوں، تم میرے اہل بیت میری آل سے محبت کیا کرو۔ آئے ہائے، مانگا بھی تو حضور نے کیا کیا؟ ہاں میری آل سے پیار کرو، آئے ہائے میری اہل بیت سے پیار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں دوستوں بزرگوں، حضور بھی چاہتے تھے کہ میری امت اور میری امت کا ہر بچہ اور ہر فرد اس کے دل میں میری آل کی، میرے اہل بیت کی محبت ہو۔ دوستو بزرگوں، آپ جانتے ہیں حضور کی اہل بیت کون ہے؟ یہ پتہ ہوگا تو ہم پیار کریں گے نا، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کی اہل بیت کون ہے۔ توجہ تو روایت ایسے ہوگا، اس سے بات واضح ہو جائے گی کہ حضور کے اہل بیت کون ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آواز دی۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے آواز دی۔ آواز کس کو دی؟ سنے فرمایا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا وفاطمہ وحسنا وحسینا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے بلایا، کس کو بلایا؟ علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا۔ راوی کہتے ہیں فقال اللہم ہؤلاء اہلی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مولا یہ جو چاروں ہستیاں ہیں، یہ جو چاروں سواد ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور نے ان چاروں ہی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ چاروں حضور میں اے پروردگار یہ چاروں میری اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے انہیں اپنا خاص طور پر اہل بیت قرار دیا۔ ایک روایت اور سنیے، مشکات شریف، مسلم شریف، راوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ توجہ، قربان جاؤں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ فرماتی ہیں ایک روز آقا کریم علیہ السلام کالی کملی اوڑھ کر، لوگ کہتے ہیں جی کالی کملی کی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے کالی کملی۔ میں نے کہا میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حدیث کے اندر اما عائشہ کہتی ہیں ایسی چادر جو کالے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی، جو کالے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی۔ تو کیا مطلب؟ چادر بھی ہے اور کالی بھی ہے، تو کالی کملی کا مطلب حضور کی چادر کالے کلر کی۔ توجہ چاہوں گا اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ راوی آپ کہتی ہیں ایک مرتبہ کا کریم علیہ السلام کالی کملی صبح کا وقت ہے اور کر حضور تشریف لائے۔ اجاء الحسن بن علی فادخلہ، اما عائشہ کہتی ہیں جب حضور تشریف لائے تو حسن دوڑتے ہوئے آئے، جب دوڑتے ہوئے آئے تو حضور نے فادخلہ انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ پھر آپ فرماتی ہے ثم جاء الحسین، تھوڑی دیر گزری تو حسین دوڑتے آپ فرماتی ہے فدخل معه، حضور نے پھر اپنی چادر کھولی اور حسن کے ساتھ حسین کو بھی اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ قربان جاؤ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم جاءت فاطمہ فادخلها، کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد بی بی فاطمہ بھی تشریف لائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو کھول کر اور اپنی آغوش میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا۔ آپ فرماتی ہیں ثم جاء علی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی پھر
علی تشریف لے آئے فادخلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی چادر کو کھول کر اس چادر کے اندر جہاں حسن بھی موجود ہے جہاں حسین بھی موجود ہے جس چادر کے اندر بی بی فاطمہ بھی موجود ہے علی جیسے ہی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر کے اندر علی کو بھی داخل فرما دیا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث قربان جاؤ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب ان چاروں کو اپنی کملی کے اندر کالی کملی کے اندر لپیٹ دیا تو قرآن کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس محض اللہ رب العزت بے شک رب ذوالجلال کا یہ ارادہ ہے کہ پروردگار اے اہل بیت تم میں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پروردگار تمہیں خوب پاک و صاف فرما دے اللہ اکبر قرآن کی یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ جب حضور نے اپنے پیاری کملی کے اندر ان چاروں کو چھپایا اور پھر یہ آیت پڑھی جس میں اہل بیت کا لفظ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور کی اہل بیت ویسے تو بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں بہت ساری روایتیں ہیں حضور کے رشتہ دار بھی اہل بیت لیکن خاص طور پر جب حضور نے یہ عمل کیا اور اپنی چادر میں فقط ان چاروں کو چھپانے کے بعد یہ آیت پڑھی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اہل بیت خاص طور پر جو اہل بیت ہیں نسبی جو اہل بیت ہیں ان کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سیدتنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں تو دوستو پتہ چلا کہ یہ قدسی ہیں نفوس قدسیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام وقتاً فوقتاً صحابہ کو چونکہ ترغیب آخرت کے حوالے سے ہی دلایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ترغیب دلاتے ہوئے کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو پھر میں تمہارے لیے کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے ان کو تھام لیا تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی اس حوالے سے سنے کہ حضور نے کن کا ذکر فرمایا حضور علیہ السلام مشکات شریف کی حدیث راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین میرے آقا فرماتے میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں اب وہ دو بھاری کون سی ہیں حضور نے فرمایا اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور حضور فرماتے ہیں ان دونوں میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کو ہدایت بنا کر بھیجا اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے والنور اور فرمایا یہ کتاب جو اللہ کی قرآن کتاب ہے یہ نور ہی نور ہے یہ روشنی ہی روشنی ہے تو فرمایا پہلی چیز جو میں تمہارے درمیان اپنے بعد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور فرمایا دوسری چیز وہ اہل بیتی اور دوسری چیز اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اپنے بعد اللہ کی کتاب اور اہل بیت یہ دونوں چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور خاص طور پر اہل بیت کے بارے میں حضور نے دو مرتبہ دوہرا کر ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اے میرے صحابہ میں خاص طور پر تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا اے صحابہ اے لوگوں میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا مطلب کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرنا میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرتے رہنا ان کے دامن سے وابستہ کل امت مسلمہ کے لیے یہ ترغیب ہے
کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا حضور کے اہل بیت، فرمایا ان سے جڑے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث یہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ کے دن عرفہ کا ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرماتے سنا، حضور فرماتے تھے یا ایھا الناس یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو تھامے رکھا لن تضلوا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری عترت یعنی اہل بیت ہے۔ یہاں بھی حضور نے یہ فرمایا کہ میں اپنے بعد یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھا، مضبوطی سے پکڑا رکھا، ان سے دور نہ ہوئے، ان سے اعراض نہ کیا، منہ نہ پھیرا، ان کے ساتھ جڑے رہے تو فرمایا لن تضلوا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت پر ہمیشہ رہو۔ تو بس دیکھ لیں جو اللہ کی کتاب اور حضور کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، ہاں جی بشرط یہ کہ دین کے باقی اصولوں کو ٹکراتے نہیں ہیں، بشرط یہ کہ باقی کسی دین کی بنیادی بات کا انکار نہیں کرتے، ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، جو شرائط حضور نے دین کے اسلام کے اور ایمان کے باقی رہنے کے لیے حضور نے جن باتوں کو مزید دوسری احادیث کے اندر لازم قرار دیا ان باتوں کا انکار نہیں کرتے، اور پھر ان دو باتوں کو اللہ کی کتاب کو اور حضور کی اہل بیت کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہی لوگ ہدایت پر ہیں، کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی محبت کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یخذوکم من نعمہ، تم اللہ سے محبت کرو کیونکہ رب ذوالجلال نے تم پر اپنی نعمتوں کا خوب نچھاور کیا ہے، نعمتوں کو تمہیں خوب اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا واحبونی بحب اللہ، مجھ سے بھی محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، بحب اللہ، اللہ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور فرمایا میری اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو، یعنی اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ اس نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی، پھر فرمایا مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اور پھر فرمایا میری اہل بیت سے پیار کرو اس لیے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ مختصر بات یہ کہ رب سے بھی پیار کرو، محبت کرو، اس کے محبوب سے بھی پیار کرو، اور حضور کی محبت کے تقاضے کی وجہ سے حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرو۔ دوسری حدیث میں نے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، حتیٰ کہ وہ اپنی جان سے مجھ سے زیادہ پیار نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وتکون عترتی احب الیہ من عترتہ، حضور نے پھر فرمایا اور اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے، میری اولاد سے زیادہ پیار نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اہل بیت سے بڑھ کر میری اہل بیت سے پیار کرنے والا نہ ہو جائے۔ اور آخر میں پھر حضور نے فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور وہ مجھ سے اس طرح پیار کرتا ہو کہ اپنی جان سے بڑھ کر میری ذات سے پیار کرنے والا ہو۔ ہاں جی فرمایا وہ بندہ مومن نہیں،
وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کر لے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے پیار نہ کر لے، اپنی اہل سے بڑھ کر میری اہل بیت سے پیار نہ کر لے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے پیار نہ کر لے۔ حضور علیہ السلام اپنی اہل بیت کے بارے میں اتنے واضح طور پر ارشادات میرے آقا فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، امام احمد بن حنبل آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین، امام حسن امام حسین، یہ دونوں موجود تھے، حضور نے ان دونوں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دوستو ان دونوں کے ہاتھوں کو حضور نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہاتھوں میں پکڑ کر فرمایا من احبنی واحب ہذین، حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، کن دونوں سے؟ جن دونوں کے ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہیں، یعنی حسنین کریمین جناب امام حسن اور جناب امام حسین۔ حضور فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، وَأُمَّهُمَا، اور ان دونوں کی ماں یعنی فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وَأَبَاهُمَا، اور ان دونوں کے باپ یعنی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کی۔ حضور نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا جس درجے پر میں ہوگا، پروردگار محبت کرنے والے کو اسی درجے میں رکھے گا۔ تو حضور کس درجے میں ہوں گے بھائی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام جنت الفردوس، اگر محشر کی بات کریں تو رب کے سب سے زیادہ قریب ہے، رب کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ حضور رب کے زیادہ قریب اگر محشر کی بات کریں، اور اگر جنت کی بات کریں تو آقا کریم علیہ السلام جنت میں، اور جنت کی کون سی سب سے اعلیٰ جنت؟ جنت الفردوس ہے۔ حضور نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فقط جنت الفردوس میں نہیں، جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا جو مقام ہوگا، جو حضور کی جگہ ہوگی، جو درجہ حضور کا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان چاروں سے پیار کرنے والا قیامت کے دن جس درجے میں میں ہوں گا میرے ساتھ ہوگا۔ ہیں جی، ان سے پیار کرو تب بھی فائدہ، ان کا ذکر کرو تب بھی فائدہ ہے جی، ان کے قریب ہو جاؤ تب بھی فائدہ، ان کی اطاعت کرو تب بھی فائدہ۔ کمال ہی کمال، حضور کے اہل بیت کی کیا بات ہے، حضور کے اہل بیت کی کیا شان ہے۔ سنو جی، مشکات شریف کی دو حدیثیں اور پھر ان دو حدیثوں کو آپس میں جوڑ کر گفتگو عرض کروں۔ پہلی حدیث مشکات شریف، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ، راوی کہتے ہیں جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کعبے کے دروازے کو پکڑ لیا اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ حضرت ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے تمہارے درمیان جیسا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا ہلکا، اور جو اس میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ کیا مطلب؟ فرمایا میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے وہ نوح علیہ السلام نے کشتی بھی بنائی تھی اور کہا تھا آ جاؤ، جو اس میں بیٹھ گیا تھا وہ تو تر گیا اور جو نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اہل بیت کی مثال انہوں نے فرمائی اگر ان سے جڑ جاؤ گے تو ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے، کشتی نوح کی مثل ہے میرے اہل بیت کی مثال، لہٰذا ان سے جڑنے کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ایک حدیث مشکات شریف۔ دوسری حدیث مشکات شریف جو کل بھی سنا چکا ہوں، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ
ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضور کی اہل بیت کشتی نوح کی مثل، اور حضور کے صحابہ ستاروں کی مانند۔ آخر ان میں کیا جوڑ ہے جی؟ ان میں کیا جوڑ ہے؟ ایک کشتی کی مثل، دوسرے ستاروں کی مثل، ان میں کیا جوڑ ہے آپس میں؟ سنو جی، جس نے پانی والے جہاز میں سفر کیا ہو نا کبھی، ہو سکتا کوئی بزرگیاں بیٹھے انہوں نے پانی والا جہاز جو ہے وہ اس میں سفر کیا ہو، کاش ہوگا کوئی شاید عمرہ کیا ہو ماشاءاللہ ہے جی اس سفر پر۔ تو جو پانی والے جہاز میں بیٹھا جاتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر راستے نہیں ہوتے ہیں، یہ سڑکیں نہیں بنی ہوتی ہیں کہ اب ادھر ٹرن ہو جاؤ، ادھر ٹرن ہو جاؤ، ادھر گھوم جاؤ، ادھر گھوم جاؤ، تو پھر سفر کیسے ہوتا ہے؟ بڑے بڑے ماہرین جو ہے نا، جو ستاروں کے ماہر، وہ کہتے ہیں جہاز کے اندر جب پانی والے جہاز میں بیٹھا جاتا ہے تو راستے نہیں ہوتے ہیں، راستوں کا پتہ ستاروں سے چلتا ہے، راستوں کا پتہ ستاروں سے چلتا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی تو تب سمجھ میں آئی کہ ان دونوں حدیثوں کا مطلب کیا ہے۔ نہ تم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہو، نہ تم حضور کے صحابہ کو چھوڑ سکتے ہو، ان دونوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ کشتی نوح کی مثل اہل بیت ہے، لہذا اس میں سوار ہو جاؤ، اور صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فقط سوار ہونے سے کام نہیں ہوگا، ستاروں کی مدد کے ذریعے تم منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ اس لیے منزل پانی ہے، یعنی حضور کی رضا پانی ہے۔ رب کی رضا چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو اہل بیت والی کشتی میں بیٹھ کر صحابہ کے جو ستارے ہیں ان سے مدد مانگتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاؤ۔ رب ذی جلال تمہیں منزل عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہیں منزل عطا فرما دے۔ آج تو اہل بیت کو لڑوا دیا صحابہ سے، اور صحابہ کو لڑوا دیا اہل بیت سے، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا ہے۔ ایک وہ جماعت بن گئی جناب جو صحابہ کی بات کرے تو اہل بیت سے منہ موڑ لیتی ہے، اور ایک وہ جماعت ہو گئی جو اہل بیت کی بات کرتی ہے تو صحابہ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ جدا جدا کر کے ڈال دیا ہے، اور اس قوم کو بھی اس فتنے کے اندر ڈال دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ اور اہل بیت ایک ہی ہیں، ایک ہی ہے صحابہ اور اہل بیت، یہ کوئی جدا جدا نہیں ہے۔ اگر آج میں آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان محبتوں کی باتیں کرنا شروع کر دوں کہ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، تو ہماری قوم نے ہمیں جدا جدا تقسیم کر دیا ہے، صحابہ کو الگ کر دیا، اہل بیت کو الگ۔ نہیں، یہ صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، سر کے تاج ہیں، اور یہ اہل بیت بھی ہمارے آنکھوں کے تارے اور سر کے تاج ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی بے پناہ پیار کرتے ہیں، اور ہم حضور کے صحابہ سے بھی الحمدللہ بے پناہ پیار کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ستارے اور کشتی کا کیا مطلب تھا؟ جی ہاں، ان دونوں کے بغیر آپ منزل کو نہیں پا سکتے۔ اگر آپ نے منزل پانی ہے تو آپ نے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستارے صحابہ سے مدد لیتے ہوئے اپنی منزل کو جو ہے وہ پہنچ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، ایک حدیث اور سنیے، طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا، حاکم نے بھی اس کو نقل کیا، توجہ چاہوں گا۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام۔ اب جو اہل بیت سے منہ موڑے ہوئے ہیں نا، ان سے عداوت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، سنیں جی ان کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی، اسلام میں پہلی تفسیر لکھنے والے، تفسیر ابن عباس۔ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ یہ ایسی ہستی ہیں، جب ان کا وصال ہوا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوا، آپ کو جسم مبارک کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، اور قبر کے کنارے پر لا کے رکھا نا کہ بھئی اب دفنائیں، تو قبر تیار نہ تھی، کچھ وقت تھا، تیار ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے اس قبر میں سے آواز آنے لگی، وہ قبر کہتی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
جنتی. کہا جنازہ لا کر رکھا گیا، ابھی دفنایا نہ تھا کہ قبر سے آواز آنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جلدی کرو اسے میرے بندوں میں داخل کر دو، اور جو میں نے جنت بنائی ہے اپنے پیاروں کے لیے جلدی جلدی اس کو میری جنت کے اندر داخل کر دو. یہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. اللہ اکبر. آپ اس حدیث کے راوی، آپ کہتے ہیں لو کان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن اور مقام یعنی مقام ابراہیم جو ہے حج کرنے گیا یا عمرہ کرنے گیا اور حرم کعبہ کے اندر وہ عبادتیں کرتا رہا، خوب ریاضتیں کرتا رہا، فصلی وصام، فرمایا خوب نمازیں پڑھی اور روزے بھی رکھے. کہاں پر؟ حرم میں، کعبے میں، اتنی بابرکت جگہ. آگے سنیں کیا کہتے ہیں، ثم مات وهو مقبض، ثم مات وهو مبغض، لیکن اس کا انتقال، اس کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ وہ صحابہ کرام، بڑی معذرت، ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد، کہا پھر اس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ حضور کے اہل بیت سے بغض رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا. فرمایا دخل النار، اس کا یہ کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا، بلکہ جیسے ہی مرے گا رب ذوالجلال اسے جہنم میں داخل فرما دے گا. کتنی عبادتیں کرنے والا، کتنی ریاضتیں کرنے والا کہ حرم کے اندر جا کے نمازیں پڑھتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس نمازیں پڑھتا ہے، روزے وہاں کے رکھتا ہے، لیکن کیا حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے. دخل النار. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضور کی بات کو نقل کر رہے ہیں، فرمایا دخل النار، اللہ رب العزت مرتے ہی اس کو جہنم کے اندر داخل فرما دے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ چند احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے ذکر کی. اہل بیت کے مقام کو سمجھنے کے لیے آخر میں ایک روایت اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس سے پتہ چلے گا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت ہے اور بڑی مشہور آیت ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ اکبر. اصل بات یہ تھی کہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کا ایک وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آیا اور مدینہ پاک کے اندر جب پہنچا تو حضور سے مناظرہ کرنے لگ گئے. عیسائی تھے، نجران کے رہنے والے. حضور علیہ السلام سے انہوں نے مناظرہ کیا اور مناظرے میں عیسائی حضور سے کہنے لگے کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں تو بندے. کیوں؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ بندے نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کیا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ تو حضور نے جواب دیا جی ہاں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو پھر عیسائیوں نے آپ سے کہا نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ نے بھی کبھی دیکھا کہ کوئی بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام جب یہ مناظرہ چل رہا ہے نا، حضور نے جواب دیا ہاں، آدم بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حوا بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئی ہیں، اور یہ بات تو تم مانتے بھی ہو کہ آدم و حوا بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو ہم نے تو دیکھا ہے، تم بھی مانتے ہو. جب یہ بات حضور نے ان سے کہی نا، حضور نے یہ دعویٰ کیا تو اب ان کے منہ ہو گئے بند. لیکن میں نہ مانا، وہ والی کہانی تھی. عیسائی پھر بھی نہ مانا. جب نہ مانے جھگڑنے لگے تو حضور علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی. آپ کو پتہ ہے مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلے کی دعوت دے دی. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب
تلواروں سے نہیں لڑیں گے، نیزوں سے نہیں لڑیں گے، نہیں، تم بھی اپنے بچے لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں، اپنی عورتیں لے آتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں. جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا، جو سچا ہوگا اس کی دعا قبول ہو جائے گی. تو حضور نے مباہلے کی دعوت دے دی. اب توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی دعوت دے دی. انہوں نے 1-2 دن مانگے اور چلے گئے اور اپنے سردار جس کا نام تھا عبد المسیح، اس کے پاس جو ساری صورتحال بتائی کہ بھائی اس طرح انہوں نے مباہلے کی دعوت دی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ تو ان کے سردار عبد المسیح نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ تم مباہلہ نہ ہی کرو، کیونکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا دین سچا. تو میں تو تمہیں یہ کہوں گا کہ حضور سے مباہلہ نہ کرو، کیونکہ اگر حضور سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ. یہ اس کے سردار عبد المسیح نے ان کو رائے دی، لیکن نہیں مانی. اس کی رائے لینے کے بعد اگلے دن جو ہے پھر حضور کی بارگاہ میں وہ آ گئے، اپنے بچے لے کر، اپنی عورتیں لے کر حضور کی بارگاہ مباہلے کے لیے آ گئے. اور قربان جاؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مباہلے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی جانوں کو لے کر آ گئے. اب حضور کے بیٹے کون، حضور کی عورتیں کون؟ یہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے محبوب آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے جاؤ، آپ اپنی عورتوں کو بھی لے جاؤ، اور آپ اپنی جان کو بھی لے جاؤ. بیٹے کون؟ حسن حسین. عورتیں کون؟ بی بی فاطمہ الزہرا. اور جان کون؟ مولا کائنات علی المرتضی. بولو سبحان اللہ. حضور نے حسن حسین کو اپنا بیٹا کہا. بی بی فاطمہ حضور کے اہل بیت میں سے حضور کی صاحبزادی تھی. تو جہاں نساء کی بات آئی، عورتوں کو، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کا انتخاب فرمایا. اور سنو جی، جہاں جان کی باری آئی، اپنی جانوں کو لے جاؤ، تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات علی المرتضی کا انتخاب فرمایا. دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین جناب امام حسن اور جناب امام حسین کو بھی لے لیا، اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی لے لیا، مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی لے لیا. حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں حسین کو بٹھا دیا، سامنے حسن کو بٹھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اپنے دائیں طرف پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا کو بٹھا دیا، اور اپنی بائیں طرف مولا کائنات علی المرتضی کو بٹھا دیا. اور حضور ان سے کہتے ہیں جب مباہلہ شروع ہو اور میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، تو اے میرے بچوں، اے میری بیٹی فاطمہ اور اے میری جان علی، تو میری اس دعا پر آمین آمین کہتے رہنا. میں دعا کروں گا تو انہیں آمین کہنا ہے. اب یہ عبد المسیح اور یہ عیسائی جو مباہلے کے لیے آئے تھے نا، یہ جب وہاں پہنچے تو عبد المسیح جب نگاہ ڈالی نا کہ حضور بیٹھے ہیں، گود میں حسین ہے اور سامنے حسن ہے، اور ایک طرف فاطمہ ہے اور دوسری طرف علی ہے، اس نے ان تمام عیسائیوں کو روک دیا، تمام عیسائیوں کو روک دیا، اور روک کر کہنے لگا انی لارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ. وہ عبد المسیح اپنے عیسائیوں سے کہنے لگا کہ میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ایسے چمکتے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لے، ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اور یہ دعا کر لے کہ پروردگار ان کی دعا سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو کہتا ہے رب کعبہ کی قسم پروردگار ان کی دعا کی برکت سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا. یا رسول اللہ، سنیں جی، توجہ. کہا کہ میں وہ چہرے چمکتے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اللہ سے مانگ لیا نا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائیں، تو یہ نہیں کہتا ازالہ، کہتا ہے لا ازالہ. کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ کہنے والے حضور ہو، آمین کہنے والے حضور کی اہل بیت ہو، رب
کا رب کی بارگاہ میں عرض کر دے تو رب عز و جلال کی آمین کی برکت سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ تو کہا کہ اگر آج تم ان سے مباہلہ کرنے کے لیے آ گئے، تیار ہو گئے اور مباہلہ شروع کر دیا، تو عبد المسیح کہتا ہے کہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ جب یہ بات سنی نا تو تمام عیسائی پیچھے ہٹ گئے، کہتے جی ہم نے مباہلہ نہیں کرنا، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ ہم سے جو جزیہ لینا چاہتے ہو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ تو بات جزیے پہ آ کے ٹھہر گئی کہ ٹھیک ہے جی اگر یہاں رہنا ہے تو کچھ بدلہ دو۔ تو یہ عیسائی جزیہ دے کر پھر وہاں رہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت سے فرمایا، اے میری اہل بیت، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، نجران والوں پر اللہ کا عذاب بالکل قریب تھا۔ اگر یہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں بس کر دیے جاتے، اور اللہ کا عذاب آگ کی طرح، جس طرح جنگل میں آگ پھیلتی ہے، ان کے درمیان پھیل جاتا۔ اور فرمایا 1 سال کے اندر اندر اس روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا اگر یہ مجھ سے مباہلے کے لیے آ جاتے۔ کیوں؟ حضور بھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی معمولی یہ اہل بیت کی جو آمین ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں رب عز و جلال نے آپ کو اس مباہلے کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی۔ میرے دوستو یہ اہل بیت وہ ہیں، میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جب دعا مانگا کرو نا تو یہ اہل بیت حسن حسین فاطمہ علی ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرو، اللہ تعالی ہمیں تمہیں عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب یہ مباہلے کا واقعہ پیش آ گیا تو جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ عیادت کرنے، تیمارداری کرنے کے لیے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضور نے تیمارداری کی تو دیکھا حسن و حسین بہت بیمار ہے نا، تو حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ تم بھی تیمارداری کر لو۔ کسی کہنے والے نے مولا علی کو مشورہ دیا کہ آپ نظر مان لو، آپ کے یہ بچے ٹھیک ہو گئے تو آپ پھر اس نظر کو پورا کر لیجئے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے نظر مانی، آپ نے نظر مانی کہ میں 3 روزے رکھوں گا اگر حسن و حسین ٹھیک ہو گئے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے دیکھا مولا علی نے نظر مانی ہے تو آپ نے بھی 3 روزوں کی نظر مان لی، جناب حسن نے بھی 3 روزوں کی نظر مان لی، جناب حسین نے بھی 3 روزوں کی نظر مان لی، اور آپ کی ایک کنیز تھی اس نے بھی 3 روزوں کی نظر مان لی۔ پتہ چلا نظر ماننا جائز ہے۔ کبھی ٹاپک ہوا تو آپ کو سمجھاؤں گا کہ نظر کسے کہتے ہیں اور کیسے مانی جاتی ہے۔ بہرحال ان تمام نفوس قدسیہ نے امام حسن اور امام حسین کی صحت یابی کے لیے نظر مان لی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حسن و حسین صحت یاب ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حسن و حسین حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے۔ اب نظر پورا کرنے کا وقت تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی 3 روزے رکھے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی 3 روزے رکھے، جناب حسن نے بھی 3 روزے رکھے، جناب حسین نے بھی نظر کے 3 روزے رکھے۔ افطار کا وقت قریب آنے والا تھا کہ گھر پر کھانے کو کچھ نہ تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ گھر سے باہر تشریف لے گئے، ایک یہودی کا گھر تھا، وہاں سے آپ نے کچھ جوب قرض مانگے، جوب قرض مانگ کر انہیں پسوایا اور 3 دن کے لیے تقسیم کر کے کہ افطار کے اندر 3 دن تک اس جوب کی روٹی بنا کر کھائیں گے، وہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے گھر پر لے آئے۔ افطار کا وقت ہوا، ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ جب گھر پر روٹیاں بنائی گئی، افطار کا وقت ہوا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ جب بالکل افطار کا وقت ہو گیا، دروازے پر کسی نے دستک دی اور کہا اللہ کے نام پر اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ جب یہ بات کہی تو ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے کہنے پر آپ نے وہ ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو، اس مانگنے والے کو دے دی، اور خود حسن و حسین نے، مولا علی نے، بی بی فاطمہ نے پانی پی کر روزے کا افطار کر لیا۔ روزے کا افطار کر۔ اب دوسرا دن آ گیا جب پھر روزہ رکھا، نظر کے روزے کا۔
روزہ رکھا، مولا علی نے بھی رکھا، بیوی فاطمہ نے بھی رکھا، امام حسن نے بھی رکھا، امام حسین نے بھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں پھر روزہ رکھ لیا، سارا دن روزے سے ہیں، اور جب افطار کا وقت قریب آیا اس جو کے آٹے کا دوسرا حصہ نکال کر اس کی روٹیاں بنائی گئی، روٹیاں بنا کر افطار کے وقت دعا میں مشغول تھے کہ پھر کسی نے دروازہ بجا دیا، اور پھر کوئی کہنے والا کہتا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، قربان جاؤں افطار کا وقت ہے، 2 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے دروازے پر، بی بی فاطمہ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آئے تو خالی لوٹ کر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ بی بی فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پھر وہ روٹیاں اٹھائی اور اٹھا کر فقیر پر صدقہ کر دی۔ جناب حسن نے بھی، جناب حسین نے بھی، مولا علی نے بھی، بی بی فاطمہ نے بھی پانی پی کر دوبارہ افطار کر لیا۔ یہ دوسرا دن ہو گیا جی، کچھ کھایا ہوا نہیں ہے، افطار کر لیا۔ میرے دوستوں بزرگوں تیسرا روزہ رکھ لیا، نظر کا روزہ ہے، بغیر کچھ کھائے تیسرا روزہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں تیسرا روزہ مولا علی کا بھی، بی بی فاطمہ کا بھی، حسن و حسین کا بھی۔ آج تیسرا دن ہے اور ان تمام نفوس قدسیہ نے نظر کا روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے روزے سے ہیں، اور وہ جو کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اٹھا کر روٹیاں بنائی گئی، افطار کا وقت ہے، روٹیاں سامنے رکھی ہیں، رب کی بارگاہ میں پھر ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھوں کو، افطار کے وقت ہاتھوں کو بلند کیا، ابھی رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے مشغول تھے کہ آج تیسرا دن ہے، اور پھر کسی دروازے پر بجانے والے نے، دستک دینے والے نے پھر دوبارہ دستک دی، اور پھر صدا بلند کی، اللہ کے نام پر اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، آج تیسرا دن ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بی بی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین، وہ روٹیاں اٹھا کر آج تیسرے دن بھی اس فقیر کو دے دیتے ہیں اور خود پانی پی کر روزہ افطار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، یہ تیسرا دن ہے جناب، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جب مولا علی 3 دن روزہ رکھ کر حسنین کریمین کے ساتھ، بی فاطمہ کے ساتھ 3 دن روزہ رکھ کر اور افطار میں بغیر کھائے پانی سے افطار کر کے حضور کی بارگاہ میں آج جب پہنچتے ہیں نا، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علی کو دیکھ کر فرماتے ہیں، کہا ہے علی تم جانتے ہو جو عمل تم نے 3 دن کیا ہے، رب ذو جلال اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور رب نے آیتوں کو نازل فرما دیا، اور فرمایا وہ آیتیں کیا ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے علی، رب ذوالجلال نے مجھے بتایا کہ تم نے 3 روزے رکھے ہیں تم سب نے، اور تینوں دن تم نے کچھ کھایا نہیں۔ پہلے دن جو روٹیاں تم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی، بتاتا ہوں وہ روٹیاں کوئی اور لینے والا نہیں، وہ مسکین تھا۔ دوسرے دن جس نے روٹیاں تم سے نہیں، جس پر تم نے روٹیاں صدقہ کی، وہ یتیم تھا، اور تیسرے دن قیدی تھا۔ تم نے اپنے تینوں دن وہ روٹیاں جو بنائی تھی، وہ پہلے دن مسکین پر صدقہ کی ہے، دوسرے دن یتیم پر صدقہ کی ہے، اور تیسرے دن قیدی پر صدقہ کی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی چاہیے، اہل بیت کی شان ہے میرے دوستو، کہ خود اپنے پاس بچا یا نہیں بچا، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ وہ گھرانہ سخی ہے، سادات کا جو گھرانہ ہوتا ہے نا وہ سخی ہوتا ہے، خدا کی قسم سخی گھرانہ، وہ اٹھا کر سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی کیا ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، اگر تھوڑا ہے تو وہ بھی صدقہ کر دینا چاہیے؟ یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، ہمارے پاس ہے کہ ہم صدقہ کرنے کے بعد ہمارے پاس بچ جائے گا اپنے لیے، تب حکم ہے کہ صدقہ کریں۔ وہ مولا علی تھے یار، وہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی یار، وہ حسنین کریمین تھے۔ مجھے اور آپ کو صدقے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو بچے تو چاہو تو راہ خدا میں صدقہ کرو، لیکن وہ کچھ نفوس قدسیہ کیسی تھی، اپنے پاس بچے یا نہ بچے پھر بھی وہ اٹھا کر جو ہے سارا کا سارا وہ راہ خدا کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے کیوں حکم کہ ہماری ضرورت پہلے پوری ہو پھر ہم خرچ کریں؟ یہ حکم کیوں ہے؟ کیونکہ جو اہل بیت کا توکل تھا نا وہ کمزور نہیں پڑتا تھا۔
میں جو ہمارے پاس موجود ہے نا وہ سارا اٹھا کر ہم اور آپ صدقہ کر دیں تو اس کے بعد ہم ناشکرے ہو گئے. ہم بولیں گے یار تھوڑا ہی سکھا یار وہ بھی دے دیا, اب کیا کریں گے, اب کیا کریں گے, اب ہمارا کیا ہوگا, اب بچوں کی شکلیں دیکھیں گے کیسے گزارا ہوگا, اب روزہ رکھیں نہیں رکھیں, اب رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, پتہ نہیں کل کے لیے کیا ہوگا. ہے جی ہم ناشکرے ہیں. اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کرو, اب بچ جائے تو چاہو تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. لیکن وہ جو نفوس قدسیہ اہل بیت کی تھی ان کے لیے یہ نہیں تھا, کیونکہ وہ توکل کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے, وہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. وہ اپنا سب کچھ لٹا کر بھی وہ توکل سے باہر نہیں جاتے تھے, پھر بھی رب ذوالجلال کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرتے. اور اس کی مثال امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے اندر اپنے بچے, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے, اپنے یار, اپنے بھائی, اپنے دوست, حتیٰ کہ خود بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. لیکن خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, زبان پر جو ہے وہ بالکل بھی ناشکری کے الفاظ جو ہے وہ کبھی جاری نہ ہوئے, بلکہ ہمیشہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ہی ادا کرتے رہے. اس لیے اہل بیت کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر حال کے اندر رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب کی, اپنے صحابہ کی, اہل بیت کی, ازواج مطہرات کی, اولیاء کرام کی پروردگار ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ خُدَا بزرگ توئی قصہ مختصر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.